بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی قول ان کے طرز حکمرانی کا تعین کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، جہاں میری زبان کام کرتی ہے وہاں میں کوڑا نہیں اٹھاتا، اور جہاں میرا کوڑا کام کرتا ہے وہاں تلوار نہیں اٹھاتا۔ تدبر، ہوش مندی، حلم و بردباری اور امور سیاست میں خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ جیسے حکمران چند ہی گزرے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ 20 سال کا ایک طویل عرصہ ملک شام کے گورنر رہے، اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے۔ ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں یا داخلہ حکمت عملی، جس امر میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا اس میں کامیاب رہے۔ جب وہ گورنر شام تھے تو بحر روم پر رومیوں کا غلبہ تھا۔ امیر معاویہ نے اپنا بحری بیڑا بنایا، رومیوں سے بحر و بر میں مارکہ آرائی کر کے کم از کم 3 اہم ترین جزیروں کو فتح کر لیا۔ یہ ارواڈ، کریٹ اور راوڈس کے جزائر تھے، جہاں آ کر انہوں نے بحری فوجی اڈے بنائے اور بحر روم پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ کنٹرول پہلے رومیوں کو حاصل تھا۔ رومیوں کے خلاف آپ کی خارجہ پالیسی اوفینس از دی بیسٹ ڈیفینس کا مصداق تھی۔ ہر سال رومیوں کے خلاف جہاد کر کے رومیوں پر اپنا ناقابل برداشت دباؤ برقرار رکھا۔ اس طرح مسلمانوں کے سپر پاور ہونے کا جو عمل تھا، تاریخی طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت سے شروع ہوا تھا، جسے سیدنا امیر معاویہ نے شاندار قابلیت سے آگے بڑھایا۔ آپ کی داخلہ حکمت عملی سراسر برداشت، تحمل، تدبر اور سماجی عدل پر مبنی تھی۔ اپنے دونوں بدترین مخالف گروہوں خوارج اور شیعہ کے لیے آپ کی حکمت عملی آپ کی سیاسی بصیرت کی آئینہ دار ہے، جس کی مسلمان مورخین کے علاوہ مستشرقین نے بھی تعریف کی ہے۔ مخالفین کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ اگر خوارج اور شیعہ کے لیے حکمت معاویہ نہیں تھی تو پھر کیا تھا۔ چونکہ آپ رومیوں کے پڑوسی تھے، لہٰذا امور سیاست آپ نے ان سے بھی سیکھے اور کئی ادارے قائم کیے، جس کی بات آج کی مہذب دنیا کر رہی ہے۔ اسے امیر معاویہ نے اپنی ریاست میں 1300 سال قبل برت کر دکھایا۔ امیر معاویہ کی کامیابی کا بہت حد تک دار و مدار ان کی شامی فوج تھی، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ امیر معاویہ کی یہ شامی فوج ان کی بے انتہا وفادار، مخلص، جان نثار اور پروفیشنل تھی۔ شامی فوج کی مہارت کی ایسی طاقت تھی کہ اگر دشمن کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کا مقابلہ کرنے شامی فوج آ رہی ہے تو نصف جنگ نفسیاتی طور پر ویسے ہی ہار بیٹھتے تھے۔ یہ شامی فوج ہی تھی جس نے داخلی طور پر خوارج کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچایا اور خارجی طور پر رومیوں کے دانت کھٹے کیے، بحر روم پر مسلمانوں کا تسلط قائم کیا اور اسلامی ریاست کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بنو امیہ کی 92 سالہ تاریخ میں 14 خلفاء برسر اقتدار آئے، جن میں 3 خلفاء کامیاب ترین تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر امیر معاویہ، دوسرے نمبر پر عبد الملک بن مروان، تیسرے نمبر پر ہشام بن عبد الملک۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں خلفاء کو 20 سال حکومت کرنے کا موقع ملا، اور یہ تینوں خلفائے راشدین کے بعد قرن اولیٰ کے کامیاب ترین، محبوب ترین اور مدبر ترین حکمران تھے۔ یہ سرسری طور پر لکھی گئی تحریر ان پڑھے لکھے دانشوروں کے لیے ہے جنہوں نے نصاب میں امیر معاویہ کا نظام حکمرانی نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور بغض صحابہ و اہل بیت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔